اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم کا گرامیٹیکل انالیسز ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ بھی رہے ہیں، اور آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ میرے ساتھ آج کے انالیسز میں بھی دو ہونہار اسٹوڈنٹ لسان القرآن کورس کے اویس اور رول نمبر 8 موجود ہیں۔ تو اس آیت کے لیے میں دعوت دوں گا اویس کو کہ وہ اس آیت کا گرامیٹیکل انالیسز ہم سب کے لیے پیش کریں۔ جی اویس۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 کو انالائز کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم نے جب بھی انالیسس کرنا ہے تو ہم نے آیت کو تقسیم کرنے کی ٹرائی کرنی ہے کہ کتنے پارٹس میں تقسیم ہو سکتی ہے، اور اس کی ایک تقسیم جو ہے وہ وقت کی علامت کی بیسس پہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فی الارض کے بعد ایک وقت کی علامت ہے۔ تو ہم اس آیت کو ابھی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور دوسرا حصہ اس کا ہو جائے گا وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اب اگر ہم پہلے حصے کی بات کریں جو کہ ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں ہمیں ایک واو عطف بھی نظر آ رہا ہے، تو ہم اس کو فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کو بھی 2 پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا پارٹ ہو جائے گا ہمارے پاس اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اور اس کا دوسرا حصہ ہو جائے گا وما فی الارض، واو عطف کے بعد۔ ہم پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اس میں اسماء، حروف اور کوئی اگر افعال ہیں تو اس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اللہ نظر آ رہا ہے، اللہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسم ہے۔ الذی اسم موصول، لہو میں جو لام آ رہا ہے وہ حرف جر ہے، اور ہو جو ضمیر ہے وہ جو کہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ما اسم موصول اسم ہو گیا۔ فی یہاں پہ ہمارے پاس حرف جر آ رہا ہے، اور سماوات اسم ہے، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم اس کو انالائز کریں تو ہم نے اللہ جو ہم نے شروع میں بولا ہے جو کہ اسم ہے، اور اگر جنس عدد وسعت اعراب ہے اس کے حساب سے انالائز کریں تو یہ عدد کے لحاظ سے واحد ہے، جنس کے لحاظ سے مذکر ہے، وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے، اس سے زیادہ معرفہ تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اعراب کے لحاظ سے یہ مجرور ہے۔ اور لسان القرآن کے اسٹوڈنٹس کو یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ واحد اور جمع مکسر اسماء کے اعراب جو ہیں ہم وہ حرکات سے شو کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرور ہے کیونکہ واحد ہے، واحد کے اعراب ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں کہ وہ حرکات سے شو ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں مجرور کسرہ یا زیر کے ساتھ شو ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ پچھلی آیت میں العزیز الحمید ہمیں نظر آیا تھا، اور یہ اس کا بدل ہے، جو کہ ہم اللہ کو بدل بنا رہے ہیں، اور العزیز والحمید جو ہے وہ من کے بعد آ رہا تھا تو وہ مجرور تھا، اس لیے ہمیں یہاں پہ بھی اس کو مجرور کیا ہے۔ تو اللہ مجرور جو ہے یہاں پہ العزیز الحمید کے بدل کے طور پہ آ رہا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس الذی آ رہا ہے۔ الذی ہمیں معلوم ہے اس میں موصول ہے، یہ جنس کے لحاظ سے مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے، اور وسعت کے لحاظ سے یہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے آتا ہے، اور یہ اعراب کے لحاظ سے ہم اس کو محلاً بولیں گے کیونکہ یہ مبنی اسم ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اس کا اعراب جو ہے وہ محل کے حساب سے کیا آ رہا ہے، اور زیادہ تر الذی جو ہے یہ صفت کے لحاظ سے ہم یوز کرتے ہیں، اس کو صفت بناتے ہیں پیچھے آنے والے موصوف کے لیے۔ اب جب بھی ہمارے پاس کوئی اس میں موصول آئے گا تو اس کے آگے اس کا صلۃ الموصول لازمی ہوگا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں الذی کے بعد، تو الذی کے بعد ہمارے پاس جو صلۃ الموصول آ رہا ہے وہ ہے لہو ما فی السماواتی، اور ہمیں معلوم ہے کہ جو صلۃ الموصول ہوتا ہے وہ 99% جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے، اور 1% چانس ہوتے ہیں، 1% چانس ہوتے ہیں اس کے کہ وہ جملہ اسمیہ آ جائے، یا پھر جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ لہو جو ہے ہم دیکھیں گے تو یہ لام جو ہے لام حرف جر ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے متصل، جو کہ یہاں پہ مرکب ناقص مرکب جاری بن رہا ہے، اس کو ہم خبر مقدم بول دیں گے۔ آگے جو ما فی السماواتی ہے اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، اور اگر ہم ما کو انالائز کریں تو ما جو ہے یہاں پہ اس میں موصول ہے، اور اس کے آگے صلۃ الموصول ہمارے پاس فی السماواتی، جو کہ اگین ہمارے پاس حرف جر فی اور السماوات آگے اسم ظاہر کی صورت میں آ رہا ہے، اور فی کی وجہ سے السماوات جو ہے وہ مجرور ہو گیا ہے۔ تو فی السماواتی جار مجرور مل کے ہمارے لیے صلۃ الموصول بن رہے ہیں ما کے لیے۔ تو یہاں پہ ما اسم موصول اپنی صلۃ الموصول فی السماواتی سے مل کر محلاً مرفوع مبتدا مؤخر بن رہا ہے، جس کی خبر مقدم لہو ہے۔ پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر الذی اسم موصول کے لیے صلۃ الموصول بن رہا ہے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور صفت بن رہا ہے اللہ اسم جلالہ کے لیے، اور اللہ یہاں پہ موصوف ہو گیا، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل بن رہا ہے، تو پچھلی آیت میں العزیز آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ۔ تو اب ہم چلتے ہیں پہلے حصے کے
دوسرے حصے کی طرف جو کہ ہے وہ ما فی الارض. اور اگر ہم اس کو انالائز کریں تو ما ہمارے پاس پھر سے اس میں موصول ہے، اور فی الارض جو ہے وہ صلۃ الموصول ہو گیا، اور یہ صلۃ الموصول اپنے اس میں موصول ما کے ساتھ مل کر عطف ہو جائے گا پچھلے حصے کی ما فی السماواتی کی طرف. جی ماشاءاللہ. گویا ما فی السماواتی کو ہم کہہ دیں گے یہ معطوف علیہ ہے، اور جی واو عاطفہ ہو جائے گا، اور ما فی الارضی معطوف ہو جائے گا. ٹھیک. اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا لہو خبر مقدم کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور صفت بن جائے گا اپنے موصوف اسم جلالہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور اللہ موصوف اپنی صفت الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے مل کر بدل بن جائے گا یہ العزیز کے لیے. تو اس طرح سے ماشاءاللہ ہم اس کو جوڑیں گے. جی رول نمبر 8 آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی بتائیں. جی سر، ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے جس طرح یہ سیکھا ہے کہ اس میں موصول کے بعد صلۃ الموصول کے طور پر اگر جملہ آتا ہے جی تو اس جی میں ایک حک یعنی کہ ایک آیت کا ہونا ضروری ہے، جو عموماً ہماری ضمیر ہوتی ہے. تو جی سر جی کیا یہاں پر آیت کا ذکر ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں ہم پہلے اسم موصول کو لیتے ہیں الذی کو. ٹھیک ہے. اس کا صلۃ الموصول ہم نے بنایا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اس میں جو عائد ہے، جو حک ہے، وہ ظاہر بات ہے لہو میں جو ہو کی ضمیر ہے عائد کا کام دے رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ جی بالکل اس کے مطابق ہے. دیکھیں الذی بھی واحد مذکر ہے، ہو بھی واحد مذکر ہے، تو یہاں پر تو ہمارا حک مل گیا ہمیں. ہاں جو ما فی السماواتی ہے، اب اس میں فی السماواتی میں ہمیں کوئی حکم نہیں مل رہا جو ہم ماں کے لیے استعمال کریں. تو یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ 1% چانسز ہوتے ہیں جار مجرور کے یا ظرف کے صلۃ الموصول بننے کے، وہ اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح خبر جو ہے جار مجرور آ جاتی ہے. تو اصل میں وہ جار مجرور خبر نہیں ہوتی، وہ جار مجرور جو ہے کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. وہ متعلق جو ہے وہ اصل میں خبر ہوتا ہے. تو یہاں بھی فی السماواتی کا جو متعلق ہے نا وہ اصل میں صلۃ الموصول ہے، اور 99% کے اعتبار سے وہ فعل ہوگا. اب وہ فعل ایسا کوئی مانا جائے گا، مثلا گرامر والے کہتے ہیں جی ثبتا، ٹھیک ہے، فعل ماضی مانتے ہیں جی ثبتا فی السماواتی، ہونا کے معنی میں ہوتا ہے یہ. اب ثبتا میں جو ہوا کی ضمیر ہے نا وہ پھر آیت کا کام دیتی ہے ماں کے لیے. جی ویسے الحمدللہ ہمارا پہلا حصہ تھا جس کے ہم نے 2 حصے کیے تھے، وہ ہمارے الحمدللہ انالائز ہو گئے. اب اس دوسری آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ویل للکافرین من عذاب شدید، اس کو اب آپ انالائز کریں پلیز. اچھا، ہم چلتے ہیں آیت نمبر 2 کے دوسرے حصے کی طرف. اور اب ہم اس حصے کو مزید تقسیم نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کوئی بھی حرف عطف نظر نہیں آ رہا. اور اگر ہم اس حصے میں استعمال ہونے والے اسماء، حروف اور افعال کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں کوئی بھی فعل نظر نہیں آ رہا. واو یہاں پہ حرف ہے، ویل جو ہے یہاں پہ اسم ہے، للکافرینہ میں لام حرف جر ہے، کافرینہ اسم ہے، من حرف ہے، عذاب اسم ہے، شدید بھی اسم ہے. اور یہاں پہ واو کو ہم استنافیہ مانتے ہیں کیونکہ یہاں سے جملہ شروع کر رہے ہیں ہم، تو ہم اس کو واو استنافیہ بول لیں گے. ویل جو ہے ہم اس کو مبتدا بولیں گے. اور مبتدا ہمیں معلوم ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ معرفہ آتا ہے، لیکن کچھ ایسی کنڈیشن ہیں جس میں وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. ان میں سے 2 کنڈیشنز یہاں پہ ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دعا کے لیے استعمال کر رہے ہوں یا بدعا کے لیے، 2 کنڈیشن میں ہم اس کو مبتدا کو نکرہ لا سکتے ہیں. تو ویل جو ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہلاکت سے ہوتا ہے یا تباہی سے ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو نکرہ لے کر آ سکتے ہیں. تو ویل نکرہ مبتدا ہو گیا. للکافرین آگے ہمارے پاس لام حرف جر کی وجہ سے کافرینہ جو ہے ہمارے پاس مجرور حالت میں آ رہا ہے، اور للکافرین مل کے یہ ویل جو مبتدا ہے اس کے لیے خبر بن جائے گا. تو ہم آگے چلتے ہیں. ہمیں یہاں پہ آگے من عذاب شدید آ رہا ہے، تو اگر ہم اس کو انالائز کریں تو من ہمارے پاس حرف جر ہے، عذاب جو ہے یہاں پہ مجرور آ رہا ہے، اور یہ موصوف بھی ہے آنے والی صفت شدید کے لیے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس عذاب اور شدید جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے لحاظ سے برابر ہیں، تو ہم اس کو صفت بنا دیں گے عذاب کے لیے. اور من عذاب شدید، من حرف جر عذاب شدید مجرور کے ساتھ مل کر مرکب جاری ہوتے ہوئے ہم اس کو متعلق بنائیں گے. اور متعلق یہاں پہ ہم سر اگر آپ اس میں کچھ لائٹ ڈال دیں کہ ہم کس کے ساتھ متعلق بنائیں گے اس کو ہم جانتے ہیں جو بھی متعلق ہوتا ہے جار مجرور اور ظرف، یہی متعلق بنتے ہیں، یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. جس کے متعلق ہوتے ہیں وہ متعلق ہوتا ہے، اور جار مجرور اور ظرف جو ہیں یہ
8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. ان 8 میں سے یہ کس کے متعلق ہے؟ وہ 8 چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے. رول نمبر 8 اگر آپ وہ 8 چیزیں گنوا دیں. جی سر، جو 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا متعلق جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، جی اسم الفاعل، ٹھیک ہے. اسم المفعول، 3 اسم التفضیل، 4 اسم الصفہ، 5 اسم المبالغہ، 6 مصدر 7 اور اسم الفعل. 8. ماشاء اللہ جی. اسم المبالغہ جو ہے یہ اسم و صفہ میں ہی داخل ہوتا ہے. تو اگر اسم المبالغہ کو اسم و صفہ میں ہم داخل کرتے ہیں تو پھر 8ویں چیز جو ہے وہ اس میں منصوب بنتی ہے. تو اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک تو الکافرینہ اسم الفاعل کا لفظ مل رہا ہے، لیکن ہم اسے اس کے متعلق نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ترجمہ نہیں بنے گا. اچھا، ایک ہوتا ہے مصدر، اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. تو ویل جو ہے یہ مصدر بھی ہے، یہ اسم ذات بھی ہے، مصدر بھی ہے. تو زیادہ تو بہتر یہی لگ رہا ہے کہ ہم اسے ویل جو مبتدا ہے اس کے متعلق کر لیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اس میں مبتدا خبر ہوتے ہیں. تو جار مجرور اکثر جو ہے خبر کے متعلق ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ مبتدا کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. تو پاسبل ہے کہ یہ مبتدا ویلن کے متعلق ہو جائے. اور ایک صورت مجھے یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ ویلن ہم نے جب نکرہ مانا ہے تو پھر نکرہ کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو ہم اسے صفت بنا دیتے ہیں. تو یہ پاسبلٹی بھی بن رہی ہے کہ ویلن کے لیے ہم اسے صفت بناتے ہیں. کیا یہ پاسبل بھی ہے؟ یہ پھر ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں دیکھیں گے. من عذاب شدید جو ہے انہوں نے کس کے متعلق کیا ہے؟ ویل کے متعلق کیا ہے، یعنی ایز اے مصدر ویل کو لیا ہے تو یہ متعلق اس کے ہو سکتا ہے، یا نکرہ اسے اس میں ذات کے طور پہ لیا ہے تو پھر اس کی صفت بن سکتا ہے. یہ باقی کافرین کے متعلق تو یہ ہو نہیں سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ترکیب جب ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رہنمائی ہماری ہو جائے گی اس حوالے سے. تو الحمدللہ جی، ہمارا انالیسز آیت نمبر 2 کا مکمل ہو چکا ہے. اب ہم ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اسے میچ بھی کر لیتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے. محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ اسم جلالہ جو ہے یہ بدل ہے الحمید سے، او من العزیز، یا العزیز سے بدل ہے. اور آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ العزیز کو موصوف مانے تو الحمید کو ہم نے اس کی صفت مانا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی پاسبلٹی تھی کہ الحمید جو ہے وہ بدل ہے العزیز سے، تو یہاں پر پھر العزیز سے بدل جو ہے وہ اسم جلالہ کو انہوں نے قرار دیا ہے. کلیئر ہو گیا؟ العزیز میں موصول ہے اور محلن مجرور بتا رہے ہیں کہ یہ بن رہا ہے صفت الجلالہ کی. لام حرف جر ہے، مجرور جو ہے وہ ضمیر ہے، متعلق بخبر مقدم بن رہا ہے. ما اس میں موصول ہے اور محلن مرفوع یہ مبتدا مؤخر ہے. فی السماواتی جار و مجرور متعلق بمحذوف صلۃ ما کا صلہ بن رہا ہے. واو عاطفہ ہے، ما فی الارض مثل ما فی السماواتی و معطوف علیہ ہے. واو عاطفہ ہے، ویل مبتدا مرفوع ہے، اور للکافرین جار و مجرور متعلق بخبر المبتدا ویل. اچھا، آگے ہمارا سوال اس کا جواب ہمیں مل رہا ہے کہ من عذاب جو ہے یہ جار و مجرور متعلق بنات لی ویل، یعنی انہوں نے اسے صفت بنایا ہے ویل کی، اور کہہ رہے ہیں کہ شدید جو ہے یہ صفت ہے عذاب کی، اس لیے مجرور ہے. اور مزید بھی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں وہ مزید کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مزید کہہ رہے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کے تحت، او متعلق بمحذوف تقدیرہ یضجون او یولون. اور دوسرا جملہ لکھ رہے ہیں ولا یجوز التعلیق بویل لوجود الفاصل وهو الخبر للکافرین. کیا مطلب ہے اس ساری سٹیٹمنٹ کا؟ اس میں 2 جملے ہیں جی. پہلا جملہ ہے او متعلق بمحذوف تقدیرہ یضجون او یولون. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ کسی محذوف فعل سے متعلق ہے جس کی تقدیر یضجون یا یولون ہے. اچھا، یہ جو یضجون ہے ضاد جیم اور جیم حروف مادہ سے استعمال ہوتا ہے جی. ڈکشنری ہم کھولیں تو ہمیں ڈکشنری میں یہ ملتا ہے جی باب ضرب یضرب سے ضجا یضجو، جس کا مصدر ضجن استعمال ہوتا ہے، اور معنی اس کے لکھے ہوتے ہیں تکلیف و مشقت وغیرہ کی وجہ سے شور و غل مچانا، ہنگامہ بپا کرنا، چیخو پکار کرنا. یعنی ترجمہ اس کا ہوگا وہ چیخو پکار کریں گے. اور جو دوسرا فعل محذوف مان سکتے ہیں وہ ہے یولونا. یہ بھی
فعل مضارع جمع مذکر غائب کا سیکھا ہے، واو لام اور یا حروف مادہ، باب تفعیل ولا یولی تولیہ، جس کے معنی منہ پھیرنا کے بھی ہوتے ہیں، تو ترجمہ ہوگا اس کا وہ منہ پھیر لیں گے یا بھاگ جائیں گے۔ تو کہنا ان کا یہ ہے کہ یا یہ کسی محذوف فعل سے متعلق ہے جس کی تقدیر یضجونا وہ چیخو پکار کریں گے، یا یولونا وہ منہ پھیر لیں گے یعنی بھاگ جائیں گے۔ اور جو دوسرا جملہ ہے ولا یجوز تعلیق بویل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ویل سے قرار دینا جائز نہیں، یعنی اس کو ویل کے متعلق نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی بتا رہے ہیں لوجود الفاصل، کیونکہ درمیان میں ایک فاصلہ موجود ہے، اور وہ فاصلہ کیا ہے؟ وہو الخبر، اور وہ خبر ہے للکافرین یعنی کافروں کے لیے، یعنی للکافرین جو خبر ہے۔ اب اس ساری بات کو میں آسان لفظوں میں بیان کر دوں تو یوں ہوگی، محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ متعلق جو ہے جار مجرور یا ظرف، اس کو ویل کے ساتھ متعلق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ للکافرین بطور خبر درمیان میں حائل یعنی فاصل ہے، اس لیے اسے کسی محذوف فعل جیسے یضجونا یا یولونا کے ساتھ متعلق مانا جائے گا۔ یہاں سے ہمیں ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ موصوف اور صفت کے درمیان خبر کا فاصلہ آ جانا مضر نہیں ہوتا، یعنی یہ الاؤڈ ہوتا ہے، لیکن مصدر اور اس کے متعلق کے درمیان خبر کے ذریعے فاصلہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جی، جو ہمیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ذریعے پتہ چل گیا جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جملوں کا اعراب۔ تو جملہ پہلا ہے لہو ما فی السماواتی، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے لا محل لہ صلۃ الموصول الذی بن رہا ہے، اور جملہ ویل للکافرین یہ لا محل لہ معطوفہ علی جملہ ھذا، یعنی اس کا عطف انہوں نے پہلی آیت میں جو جملہ بنا تھا نا اس پہ انہوں نے کیا ہے۔ الحمدللہ جی، آیت نمبر 2 کا انالیسس ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبدالسلام صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جی۔ اللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے۔ اب یہ دیکھیں جو ترجمہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق ویل کے ساتھ ہی ہے، یعنی سخت عذاب کے باعث۔ اب باعث ترجمہ کیا بتا رہا ہے؟ باعث بتا رہا ہے کہ سخت عذاب کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا، یہ جو باعث کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ من جو ہے یہ وجہ بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں لسان القرآن کورس کے اور اعراب القرآن کورس کے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے جی، الحرف و انواؤہ۔ اس میں میں نے حروف جارہ کے مختلف معنی بڑی کتابوں سے اکٹھے کر کے آپ کے لیے پیش کیے ہیں۔ تو ان میں آپ من کا جب لیکچر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ من کے بہت سارے معنی جو ہیں بڑی کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے من کے ایک معنی جو ہیں وہ تعلیل کے بھی ہیں، یعنی سبب بتانے کے لیے بھی من استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ترجمہ پھر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ میرا پڑھانا جو ہے وہ کام آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ من کا جو ہے وہ سبب بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 کو مکمل گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم آیت نمبر 3 کے انالیسس کے ساتھ ملیں گے۔ میں اپنے دونوں طالب علموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور آپ کے لیے سورہ مبارکہ کی آیات کے انالیسس میں میری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، اور انہیں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ تو اجازت چاہوں گا آپ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔